السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچی ہو یا پینٹ ہو تو کیا ایسے بندے کی نماز قبول ہوگی؟ کیونکہ ایک حدیث مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی شلوار جو ہے وہ نیچے تھی ٹخنوں سے، تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ وضو کرو اور نماز دوبارہ پڑھو۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی اور اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، اسے امام نووی نے صحیح کہا ہے، ریاض الصالحین کے اندر بھی ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ابو جعفر راوی ایک ضعیف راوی ہے۔ 124 نمبر یہ ضعیف ابو داؤد میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور اس راوی سے یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں، اور وہ انصاری مدنی مؤذن ہے جو کہ مجہول ہے، جیسا کہ امام ابن قطان نے یہی کہا ہے۔ اور تقریب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رقم تراز ہیں کہ اس کی حدیث کمزور ہے، اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ جس نے مذکورہ حدیث کی سند کو صحیح کہا اسے وہم ہوا ہے۔ اور امام شوکانی اور امام منذری رحمہ اللہ نے بھی ابو جعفر راوی کو مجہول قرار دیا ہے، جیسا کہ نیل الاوطار میں ہے۔ تو دیکھیں یہی روایت ہے جو مستند ہے، جس پہ جنہوں نے اس کو صحیح کہا وہ کہتے ہیں کہ نماز اس کی نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں، اور کسی بھی محدث نے کوئی حدیث ایسی ذکر نہیں کی یا ایسی چیز وضو توڑنے نواقض الوضو میں اس کو ذکر نہیں کیا، اور نہ نماز کے باطل ہونے کی چیزوں میں اسے کسی فقیہ یا محدث نے ذکر کیا ہو۔ ویسے حکم جو ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کے کام کرنے سے چاہے وہ نماز میں ہو نماز کے علاوہ ہو، جیسے ایک بندہ داڑھی مونڈا ہوا نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو یہ فسق کام ہے، یہ گناہ ہے، تو اسے اس گناہ کا تو جو ہے وہ سزا ملے گی اللہ کے ہاں، اور وہ گناہ رہے گا، لیکن یہ کہ اس کی نماز پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ بہت سی دلائل اور احادیث ہیں جس میں جو ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا جو ہے اس پہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، یہ بخاری کے لفظ ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے وہ آگ میں جائے گا حصہ۔ اور ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، تین ایسے آدمی جن سے اللہ تعالیٰ نہ گفتگو کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں فرمایا المسبر ازارہ، اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کرنے والا، والمنان فیما اعطا، اور احسان کسی پہ کرنے والا اور پھر اسے جتلانے والا، نے تمہیں یہ دیا اور وہ دیا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنا سودا بیچنے والا جھوٹی قسم اٹھا کے کہ میں نے تو اللہ کی قسم اتنے میں لیا اور وہ جھوٹا ہے اپنی قسم میں۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح جس میں یہ الفاظ ہیں من جر ثوبہ خیالا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنی شلوار کو تکبر کی نیت سے لٹکایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی شلوار اونچی کرنے سے کیا کپڑا کم ہے یا عجیب سا لگتا ہے، تو اگر مردوں کو یہ عجیب سا لگتا تھا تو اب عورتوں کو کیا یہ خوبصورت لگنے لگ گیا ہے کہ عورتوں کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر اور نصف پنڈلی تک چلی گئی ہیں، اور جو مرد ہیں ان کی وہ شلوار لٹک رہی ہے نیچے۔ تو یہ شلوار کا نیچے ٹخنوں سے کرنا یہ درست نہیں، سنت یہ ہے کہ عورتوں کی شلوار جو ہے وہ لٹکنی چاہیے نیچے تک، اور نظر نہیں آنا چاہیے، پاؤں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور مرد جو ہیں ان کی شلوار جو ہے وہ گھٹنوں ٹخنوں سے اوپر ہو یا نصف پنڈلی تک ہو۔ فرمایا کہ مومن کی جو ازار ہے وہ نصف ساق تک ہوتی ہے، آدھی پنڈلی تک، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا تو ٹخنوں سے اوپر جو ہے ضرور ہونی چاہیے۔
اور افسوس یہ ہے کہ عورتوں نے اس کو اپنا لیا ہے اور مردوں نے جو ہے وہ عورتوں کی صفات کو اپنا لیا ہے. تو یہ فیشن کے نام پہ جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر. تو شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر رکھنی چاہیے. آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی حالت میں تھے تو ایک نوجوان آیا اور آ کے آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کو صحبت، پھر آپ نے عدل، پھر خلافت ملی آپ کو مبارک ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تو کہتا ہوں کہ برابر کا معاملہ ہو جائے اللہ کے ہاں. پھر جب واپس وہ لوٹا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، زمین سے رگڑ رہی تھی. تو آپ فرمایا ردوا علی شاب، اس نوجوان کو واپس بلاؤ. اور اسے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ارفع ثوبک، اپنی شلوار کو، اپنی اس تہبند کو اوپر اٹھاؤ ٹخنوں سے. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس میں تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا، گندگی نہیں نیچے سے لگے گی، اور تمہارے رب کا اس میں تقوی زیادہ ہے. تو آپ کا بیماری کی حالت میں ایسے حکم دینا تو یہ منکر کام ہے اور کبیرہ کام ہے. اسی لیے آپ نے جو ہے اسے روکا، ڈانٹا، سرزنش کی اور اسے کہا کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے. تو یہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے، عمومی طور پہ عام حالات میں بھی شلوار یا پینٹ بندے کی ٹخنے سے اوپر ہو. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی تربیت تھی کہ آپ وہ یعنی زخمی حالت میں پڑے ہیں اور پھر بھی آپ جو ہے برائی دیکھتے ہیں تو اس سے روکتے ہیں اور اسے نیکی کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. واللہ تعالی عالم.